وَلَا يَحْزُنكَ الَّذِينَ يُسَارِعُونَ فِي الْكُفْرِ إِنَّهُمْ لَن يَضُرُّوا اللَّهَ شَيْئًا يُرِيدُ اللَّهُ أَلَّا يَجْعَلَ لَهُمْ حَظًّا فِي الْآخِرَةِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ۔ وَلَا يَحْزُنكَ الَّذِينَ يُسَارِعُونَ فِي الْكُفْرِ، اور اے نبی یہ لوگ جو کفر کے معاملے میں اس قدر سرگرمی دکھا رہے ہیں، بھاگ دوڑ کر رہے ہیں، وفد جا رہے ہیں ادھر سے ادھر، یہودیوں کے وفد جا رہے ہیں مکے، کہ آؤ چڑھائی کرو ہم اندر سے تمہاری مدد کریں گے۔ اب یہ جو یوں سمجھیے جسے آج کل آپ کہتے ہیں کہ بڑی ڈپلومیٹک ایکٹیویٹی ہو رہی ہے اس وقت، ادھر ادھر جو پھر رہے ہیں، تو اے نبی اس سے آپ کوئی رنجیدہ نہ ہو، کچھ نہیں ہوگا۔ یہ سارا جو ہے وہ سیلاب کے اوپر کا جیسے جھاگ ہوتا ہے، اس کے سوا کچھ نہیں۔ وَلَا يَحْزُنكَ الَّذِينَ يُسَارِعُونَ فِي الْكُفْرِ، جو لوگ یہ چلت پھرت دکھا رہے ہیں کفر کے لیے، اے نبی اس سے آپ رنجیدہ نہ ہوں۔ إِنَّهُمْ لَن يَضُرُّوا اللَّهَ شَيْئًا، وہ ہرگز اللہ کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکیں گے۔ يُرِيدُ اللَّهُ أَلَّا يَجْعَلَ لَهُمْ حَظًّا فِي الْآخِرَةِ، یہ تو اللہ کے اس فیصلے کا ظہور ہے کہ اللہ نہیں چاہتا کہ ان کا کوئی حصہ آخرت میں ہو۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ان کے لیے تو بڑا عذاب ہے۔